ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے ساتھ یہ سب شامیر نے کیا ہے، یہ کہتے وہ آنکھیں میچ گئی، جبکہ شامیر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے تو تمہاری عزت بچائی ہے، اور وہ بھری محفل میں اسی پر الزام لگا رہی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ شامیر نے غصے سے کہا، جبکہ رامین کے باپ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور پھر شامیر کا نکاح رامین سے کر دیا۔ رامین ڈر کی وجہ سے شامیر کے کمرے میں آتے ہی واش روم میں چھپنے لگی، پر شامیر نے غصے سے اسے پکڑا۔ آج تک وہ اسے چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا آیا تھا، اور اب ایک بار میری بات سن لیں۔ پر شامیر نے کچھ نہ سنا، اور جب شامیر کو علم ہوا تھا کہ رامین تیار ہو کر گھر سے نکلی تھی تو اس کو خطرہ محسوس ہوا تھا، اور وہ بھی گاڑی لے کر رامین کے پیچھے گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ رامین کے پیچھے جا کر بہت بڑی غلطی کر رہا تھا۔ جب رامین روتی ہوئی گھر واپس آئی تو سب نے شامیر کو ہی شک کی نظروں سے دیکھا، اور رامین نے بھی کسی کے کچھ کہنے سے پہلے سارا الزام اسی پر لگا دیا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ شامیر کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ جو اس کو بچا کر لایا تھا، رامین کی بات سن کر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا تھا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم جانتی بھی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر رامین نے اسی پر الزام کیوں لگا دیا، مگر بہت جلد اس کو یقین ہو گیا تھا کہ رامین ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اور وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ سارے گھر میں شادی کی وجہ سے چہل قدمی تھی۔ آج مہندی تھی اور گھر کے لان میں اسی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ لڑکیاں چوڑیوں کی کھنک میں رنگ برنگے سر گا رہی تھیں، جبکہ لڑکوں کی اندر باہر دوڑیں لگی ہوئی تھیں۔ سبھی بہت خوش تھے، کیونکہ یہ خاندان کی پہلی شادی تھی، اور تھی بھی گھر بھر کے لاڈلے شہزادے کی، اس معصوم سی لاریب کے ساتھ جو گھر کی سب سے لڑکیوں میں خاموش اور شرمیلی تھی۔ وہ دونوں چچا زاد تھے، اور ان کی منگنی کو 6 مہینے گزر گئے تھے۔ مسٹر عبید لاریب کی طرف سے بے فکر تھے۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تو تھی، مگر اس کو رخصت ہو کر اسی حویلی میں رہنا تھا، کیونکہ شہزاد کا کمرہ اسی حویلی کے گراؤنڈ فلور پر تھا، جبکہ لاریب کا کمرہ حویلی کے گراؤنڈ فلور پر تھا۔ اب اگلا نمبر کس کا ہے؟ جب سب کزنز لان میں آ گئے تو حمزہ نے سب لڑکیوں اور لڑکوں کو شرارت بھرے لہجے میں مخاطب کرتے کہا، ہم سب جانتے ہیں کہ اگلا نمبر کس کا ہے۔ ولید نے مسکراتے ہوئے شاہ عالم کی طرف دیکھا تھا، اور شاہ عالم شرماتا ہوا وہاں سے نکل گیا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ شاہ عالم رامین کو پسند کرتا تھا، جبکہ رامین ہمیشہ سے ہی شاہ عالم سے چڑتی تھی۔ رامین، جس کا چہرہ ہمیشہ ہنستا کھیلتا رہتا تھا، آج وہ کچھ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ ولید کے شرارتی جملے پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی، مگر رامین کے چہرے کے تاثرات مزید چڑ سے گئے تھے۔ ولید نے جیسے ہی شاہ عالم کی طرف دیکھا تھا تو وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر باہر کی طرف نکل گیا، کیونکہ ان کی زبان سے کبھی رامین کے لیے پسندیدگی کا اظہار تو نہیں کیا تھا، مگر اس کے دل کے حال سے سبھی واقف تھے۔ ہائے رامین، اب تو صاف بات ہو گئی ہے، سب جانتے ہیں کہ شاہ عالم تمہیں پسند کرتا ہے۔ حیا نے اس کے کان میں چپکے سے کہا تھا۔ چپ کرو، بکواس مت کرو۔ رامین نے فوراً بات بدلنے کی کوشش کی، مگر اس کے چہرے کی سرخی کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ لاریب جو شرمائی رہتی تھی، اس نے بھی رامین کو کوہنی ماری تھی، مگر رامین کسی بات کو مذاق سمجھنے کے بجائے مزید غصے میں آ گئی، اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ وہ شاہ عالم کے ذکر سے ہی چڑ جاتی تھی، اور اس کو شدید کوفت ہوتی تھی جب سب کزن اس کو شاہ عالم کے نام سے چھیڑتے تھے۔ مہندی کی رسم ختم ہو گئی۔ وہ رات کا دوسرا پہر تھا جب سب لڑکیاں آرام کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی تھیں، مگر شاہ عالم حویلی کے باغ میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی نظریں چاند پر جمی ہوئی تھی، اور اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا رامین بھی اسے پسند کرتی تھی؟ شاہ عالم ہمیشہ سے رامین کو چاہتا تھا،
اس سے محبت کرتا تھا، مگر وہ کبھی کھل کر اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی باتوں میں چھپے طنز اور چڑھانے کے انداز کو بھی محبت کی نشانی سمجھتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ جیسے سب کزنز کو اس کے رامین کے لیے جذبات کا پتہ تھا تو رامین بھی جانتی ہی ہوگی، اسی لیے وہ کبھی رامین کو بتا ہی نہیں پایا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا اور اس کو اپنانا چاہتا تھا۔ کاش میں اسے بتا سکتا کہ میں اس کے بغیر ادھورا ہوں، اس نے چاند کو دیکھتے ہوئے خود سے کہا۔ رامین کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتی رہی، مگر وہ پھر سے بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور چاند کو دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ سب ٹھیک کہہ رہے تھے، شاہ عالم واقعی اسے پسند کرتا تھا، مگر وہ شاہ عالم جیسے انسان سے محبت نہیں کر سکتی تھی۔ اگر سب کو لگتا ہے کہ شاہ عالم مجھ سے محبت کرتا ہے تو ان سب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میرے دل میں اس کے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں۔ بھلا کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا کہ میں بھی اس سے محبت کروں۔ وہ سب جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے رہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ خود سے بات کر رہی تھی اور تبھی اس کی نظر لان میں ٹہلتے شاہ عالم پر پڑی۔ تبھی وہ سوچنے لگی کہ میں اسے ہمیشہ چڑھاتی رہتی ہوں، مذاق اڑاتی ہوں، مگر آج جب سب نے اس کا نام لیا تو میرے دل میں عجیب سی ہلچل کیوں ہوئی تھی؟ وہ الجھن میں تھی۔ ایک طرف اس کی ضد تھی کہ وہ کسی کے کہنے پر اس بات کو قبول نہیں کرے گی کہ شاہ عالم کے لیے وہ کیسے جذبات رکھتی ہے، اور دوسری طرف اس کے دل کی دھڑکن تھی جو ہمیشہ شاہ عالم کے قریب ہونے پر تیز ہو جاتی تھی۔ اس نے ذہن میں آنے والے سارے خیالات کو جھٹکا اور واپس بستر پر آ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے دن لاریب دلہن بنی شہزاد کے کمرے میں آ گئی تھی اور سبھی کزن شہزاد کے کمرے میں جمع تھے۔ سبھی باتوں میں مصروف تھے، مگر جیسے ہی رامین کمرے میں آئی تو شاہ عالم نے اس کی طرف محبت سے دیکھا اور رامین اس کو مکمل نظر انداز کر کے لاریب کے ساتھ جا بیٹھی۔ سب کزنز ہنسی مذاق میں مصروف تھے، مگر شاہ عالم کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ وہ بار بار رامین کی طرف دیکھتا، مگر وہ ہر بار اسے نظر انداز کر دیتی۔ رامین خود بھی الجھن کا شکار تھی۔ وہ خود کو بار بار یہ یقین دلا رہی تھی کہ اسے شاہ عالم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر دل کی دھڑکن اسے جھوٹا ثابت کر رہی تھی۔ مجھے کیوں برا لگتا ہے جب سب مجھے شاہ عالم کے نام سے چھیڑتے ہیں؟ اگر میں واقعی اسے ناپسند کرتی ہوں تو اس کے ذکر پر میرا دل زور زور سے دھڑکنے کیوں لگ جاتا ہے؟ رامین نے نظریں چرائیں اور دل میں کہنے لگی، نہیں، مجھے تم سے کوئی چڑ نہیں، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ ہمیں بلا وجہ جوڑنا بند کر دیں۔ اور وہ بھی لاریب کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ شادی کے اگلے دن ولیمہ تھا۔ سب مہمان جا چکے تھے اور اب صرف حویلی کے لوگ ہی حویلی میں رہ گئے تھے، جب اچانک سے شاہ عالم کا سامنا رامین سے ہوا تھا اور وہ اسے پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا، تم آخر مجھ سے اتنا چڑتی کیوں ہو؟ کیونکہ تم مجھے ہمیشہ ستاتے ہو، رامین نے بھی فوراً سے جواب دیا، یا شاید اس لیے کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، مگر خود سے بھی یہ ماننے کو تیار نہیں۔ شاہ عالم نے مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا۔ رامین خاموش ہو گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ تھا تو شاید شاہ عالم کو نظر نہیں آیا تھا۔ شاہ عالم رامین کی پپھو کا بیٹا تھا، مگر وہ بھی حویلی میں ہی سب کزنز کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں اسے اور اس کے چھوٹے بھائی کو چھوڑ گئے تھے اور اس کی نانی ان دونوں کو اپنے ساتھ حویلی میں لے آئی تھی۔ شاہ عالم اس وقت 12 سال کا اور شاہ میر 10 سال کا تھا جب وہ حویلی میں آئے تھے، اور بہت جلد ان دونوں کا دل بھی حویلی میں ہی لگ گیا، کیونکہ سب کزنز انہی کی عمر کے تھے اور آپس میں ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے۔ کسی نے بھی ان دونوں کو کبھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ بن ماں باپ کے تھے، بلکہ شروع سے ہی سب نے ان کو پیار کیا تھا۔ لاریب مسٹر عبید کی بیٹی تھی جو گھر میں سب سے بڑے تھے، اور لاریب ان کی اکلوتی اولاد تھی
کیونکہ لاریب کی امی اس کی پیدائش کے وقت گزر گئی تھی۔ اس کے بعد شہزاد تھا جو لاریب کے چاچو کا بیٹا تھا اور لاریب سے چند مہینے ہی بڑا تھا۔ شہزاد سے چھوٹی حیا تھی اور پھر ولید تھا۔ شاہ عالم بھی ولید کا ہی ہم عمر تھا، اسی لیے ان دونوں کی خوب جمتی تھی، اور اس بارے میں بھی سب سے پہلے ولید کو ہی معلوم ہوا تھا کہ شاہ عالم رامین کو پسند کرتا ہے۔ ولید ان بچوں میں سے تھا جس کے پیٹ میں کبھی کوئی بات رہی نہیں تھی۔ اس نے ہی پوری حویلی میں شاہ عالم کی اس محبت کا پول کھول کر رکھ دیا کہ شاہ عالم رامین کو پسند کرتا ہے۔ جب سے شاہ عالم کے امی ابو گزرے تھے وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا اور جلد ہی غصے میں آ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رامین اس سے دور رہتی تھی، مگر دور رہنے کے باوجود بھی وہ کھوئی کھوئی سی لڑکی اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ رامین مسٹر اسد کی بیٹی تھی اور رامین کا ایک چھوٹا بھائی تھا راہیل۔ راہیل گھر میں سب سے چھوٹا تھا، اسی لیے وہ سب سے زیادہ شرارتی تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ شاہ عالم رامین کو پسند کرتا ہے تو وہ خوشی سے اچھلتا کودتا رامین کے پاس آیا اور اس کو تنگ کرنے لگا۔ آپی، لگتا ہے آپ کو بھی شادی کر کے زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، آپ کا کمرہ بھی لاریب آپی کے ساتھ والا ہی ہوگا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ رامین کو راہیل کی بات سن کر سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ ارے آپ کو نہیں پتا، سب کو ہی تو معلوم ہے کہ شاہ عالم بھائی آپ کو پسند کرتے ہیں اور ان کا کمرہ شہزاد بھائی کے کمرے کے ساتھ ہی تو ہے۔ اسی لیے آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ آپ کو بھی شادی کے بعد ہم سب سے زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، بلکہ آپ بھی ہمارے ساتھ اسی حویلی میں رہیں گی جیسے لاریب آپی۔ کیا اول فول بکے جا رہے ہو؟ تمہیں معلوم بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انسان کسی کو پسند کر لے، بلکہ وہ تو ہر وقت بس غصے سے بھرا رہتا ہے اور ہر ایک پر اپنا غصہ اتارتا ہے۔ ارے نہیں آپی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، مجھے ولید بھائی نے خود بتایا ہے کہ شاہ عالم بھائی ہیں جو آپ کے لیے مزیدار چاکلیٹ لے کر آتے ہیں جو آپ فریج میں سے نکال کر کھاتی رہتی ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ آپ کو چاکلیٹس پسند ہیں، اسی لیے وہ خود ہی چپکے سے لا کر رکھ دیتے ہیں۔ میرے سامنے زیادہ اس کی سائیڈ مت لو، میں جانتی ہوں کہ شاہ عالم کیسا انسان ہے۔ وہ تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ میں تو ہمیشہ اس سے دور رہتی ہوں، اسی لیے دوبارہ اس طرح کی بات کسی کے سامنے مت کرنا۔ اور جن چاکلیٹس کی تم بات کر رہے ہو وہ تو بابا لے کر آتے ہیں اور تم خواہ مخواہ اپنے شاہ عالم بھائی کے نمبر بنا رہے ہو۔ آپ مانے یا نہ مانے، مگر حویلی میں سب جانتے ہیں کہ شاہ عالم بھائی آپ کو پسند کرتے ہیں۔ نکلو میرے کمرے سے اور جاؤ اپنے شاہ عالم بھائی کے کمرے میں جاؤ۔ رامی نے راہیل کو کمرے سے دھکے دے کر نکال دیا کیونکہ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ آخر وہ شاہ عالم کے ذکر پر ہمیشہ چڑ کیوں جاتی تھی۔ شاہ عالم سے چھوٹا شاہ میر ہمیشہ اپنی مستی اور الگ تھلگ رہنے والا انسان تھا۔ شاہ میر ایک پڑھاکو قسم کا بچہ تھا، اس نے کبھی اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا کہ حویلی میں کیا چل رہا تھا، بلکہ وہ تو صرف اپنے کام سے کام رکھتا، اسی لیے سب اس کو بورنگ کہتے تھے۔ شاہ عالم اور شاہ میر کی عادتوں میں بہت زیادہ فرق تھا۔ شاہ عالم چونکہ بڑا تھا اسی لیے وہ ہمیشہ سے جلد بازی میں کام کرتا اور بہت جلد غصے میں بھی آ جاتا، جبکہ شاہ میر کو سب حویلی والے بے پرواہ سمجھتے تھے کیونکہ وہ سب سے الگ تھلگ اپنے کاموں میں لگا رہتا اور سب کو شاہ عالم کے متعلق عجیب باتیں کہتا رہتا تھا جن کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا تھا۔ آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے رامین؟ ایک شام حویلی کے لان میں ٹہلتے ہوئے شاہ عالم نے اسے روک کر کہا۔ مسئلہ؟ کیسا مسئلہ؟ رامین نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ تم مجھ سے ہمیشہ دور کیوں بھاگتی رہتی ہو؟ کیونکہ مجھے تم پسند نہیں ہو، رامین نے جھٹ سے جواب دیا۔ شاہ عالم اس کی بات سن کر مسکرایا، جیسے اسے یقین تھا کہ یہ سچ نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر میرے ذکر پر تمہارا دل کیوں تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے؟ اس نے شرارتی لہجے میں کہا تھا۔ رامین کی آنکھوں میں غصے کی جھلک آئی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب شاہ میر وہاں آ گیا۔
ارے کیا ہو گیا؟ کیوں تنگ کر رہی ہو میرے بھائی کو؟ بیچارہ اتنا تو چاہتا ہے تمہیں، مگر تم ہو کہ ہر وقت اس کو ستاتی ہی رہتی ہو۔ شامیر کم ہی بات کرتا تھا، مگر جب بھی کرتا اگلے کو لاجواب کر دیتا، اور وہ جو شاہ عالم کو کچھ کہنے ہی والی تھی، شامیر کا طنز سن کر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ شاہ عالم ہمیشہ سے ہی رامین کو چاہتا تھا، مگر اس نے کبھی اپنے جذبات کا اظہار رامین سے نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رامین ضدی ہے، اور جب تک وہ خود یہ نہیں سمجھ لیتی کہ وہ بھی اسے پسند کرتی ہے، تب تک وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کرے گی۔ ولید نے ایک دن شاہ عالم کو کہا تھا، دیکھو بھائی، اگر تم سچ میں رامین کو پسند کرتے ہو تو اسے خود سمجھنے دو، اور اسے مجبور نہ کرو کہ وہ زبردستی تم سے محبت کرے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے تم سے دور ہو جائے گی۔ شاہ عالم نے ولید کی بات سن کر ایک گہری سانس لی اور سر ہلا دیا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں صبر کروں گا، مگر تم دیکھنا میں ہار نہیں مانوں گا۔ رامین کی الجھن تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ خود کو یقین دلاتی رہتی کہ شاہ عالم کی محبت کا خیال ہی بے بنیاد تھا، مگر دل میں کہیں نہ کہیں وہ یہ جانتی تھی کہ شاہ عالم ہمیشہ اس کا خیال تو رکھتا ہی تھا۔ جب بھی وہ کسی چیز کی فرمائش کرتی تھی تو وہ چیز کسی نہ کسی بہانے سے اس تک پہنچ ہی جاتی تھی۔ راحیل کی باتوں سے اس کو اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سب شاہ عالم ہی کر رہا تھا، مگر اسے یہ ماننا مشکل لگ رہا تھا کہ وہ بھی اس کی طرف بڑھنے لگی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اس کے غصے اور جلد بازی سے ڈرتی تھی۔ شہزاد اور لاریب کی شادی کو چند ہی دن گزرے تھے جب وہ سب کزنز مل کر پکنک پر جانے کا پلان بنا رہے تھے۔ سبھی خوش تھے اور رامین بھی سب کے ساتھ خوش تھی، مگر وہ دونوں ہنی مون پلان کر رہے تھے۔ مگر جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ شادی کا اگلا نمبر شاہ عالم اور رامین کا ہے، تو انہوں نے سوچ لیا کہ شاہ عالم اور رامین کی شادی کے بعد وہ چاروں اکٹھے ہی چلے جائیں گے۔ تبھی پکنک کا پلان بنایا گیا اور وہ دریا کے کنارے جا پہنچے، مگر وہاں پہنچتے ہی رامین لڑکھڑا گئی تھی، تو اچانک رامین کا پیر پھسلا اور وہ پانی میں گر گئی۔ پانی زیادہ گہرا تو نہیں تھا، مگر رامین کو تیرنا نہیں آتا تھا اور وہ گھبرا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کر پاتا، شاہ عالم نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور اسے پکڑ کر پانی سے باہر نکال لایا۔ رامین کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ شاہ عالم نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ شاہ عالم نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا اس کو، یہ تو بہت بہادر ہے نا؟ شامیر نے طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا، تبھی قریب سے گزرتے ہوئے کہا، تم سے کس نے پوچھا؟ تم اپنا کام کرو۔ شاہ عالم نے شامیر کو جھٹک دیا۔ ڈر سے رامین کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی اور اس کا چہرہ شاہ عالم کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کی گہری آنکھوں میں خود کو کھویا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ شامیر کو جھڑک کر وہ دوبارہ رامین کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ شاہ عالم کی آواز لرز رہی تھی۔ رامین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکی تھی۔ وہ خود کو ٹھیک ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ لمحہ اس کے دل میں عجیب سا احساس چھوڑ گیا، کیونکہ پہلی بار وہ شاہ عالم کے اتنے قدر قریب ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بعد رامین بدلنے لگی۔ اب وہ شاہ عالم کے ذکر پر چڑھتی نہیں تھی اور نہ ہی اس سے بچنے کی کوشش کرتی تھی، بلکہ کبھی کبھی اسے دیکھ لیتی، اور جب وہ نظر آتا تو اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو جاتی۔ ایک دن وہ لان میں بیٹھی تھی جب ولید آ کر اسے کہنے لگا، رامین، تم آخر کب تک خود سے جھوٹ بولتی رہو گی؟ سب کو معلوم ہے کہ تم بھی شاہ عالم کو پسند کرتی ہو۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، رامین نے فوراً سے جواب دیا، اور قریب بیٹھے شاہ عالم نے اس کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ وہ انسان تو جس لڑکی کو دیکھ لے اسی کو چاہنے لگ جاتا ہے، اس لیے تم ذرا سنبھل کر رہنا۔ شامیر نے نہ جانے کیا سوچ کر رامین کو ایسا کہا تھا کہ رامین ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی اور مسکراتے ہوئے ولید سے کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑو، یہ تو اپنی مستی میں رہنے والا انسان ہے،
ولید نے ہاتھ کے اشارے سے شامیر کو نظر انداز کر کے ایک بار پھر سے رامین سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر اس دن جب وہ تمہیں بچانے کے لیے پانی میں کودا تھا تو تمہارے دل کو کیا ہوا تھا؟ رامین خاموش ہو گئی اور شامیر ایک بار پھر سے مسکرا دیا۔ دیکھ لو، سچ کو قبول کر لو ورنہ زندگی بھر پچھتاتی رہ جاؤ گی۔ شامیر نے ایک بار پھر رامین کو الجھا دیا۔ حویلی کے سبھی لوگوں کو کبھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ شامیر شاہ عالم سے اتنا بدظن کیوں تھا۔ شاہ عالم تم سے سچی محبت کرتا ہے، کیا تم واقعی اس کی محبت کو ٹھکرا سکتی ہو؟ ولید نے ایک بار پھر شامیر کو نظر انداز کیا۔ رامین نے پہلے شامیر کو دیکھا اور پھر اپنی نظریں چرا لی، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شامیر کی باتوں کی پرواہ کرتی جو شاہ عالم کا بھائی تھا، یا شاہ عالم کی محبت کا یقین کر لیتی۔ پکنک پر جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد سے رامین کے دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ پہلے تو وہ ہر لمحہ خود کو یقین دلاتی تھی کہ شاہ عالم کے لیے اس کے دل میں کوئی جذبہ نہیں، مگر اس واقعے کے بعد سے جب بھی اس کا ذکر آتا یا وہ سامنے آتا تو اس کا دل بے چین ہو کر دھڑکنے لگتا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اب وہ پہلے کی طرح غصہ نہیں کرتی تھی۔ شاہ عالم بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے کئی بار محسوس کیا کہ رامین اب اسے نظر انداز نہیں کرتی، مگر اس کی خاموشی شاہ عالم کو بے چین کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ اس کو کچھ نہ کچھ کہہ دیتی تھی، مگر اب وہ بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ واقعی رامین بھی اسے پسند کرتی تھی یا یہ سب صرف اس کی غلط فہمی تھی۔ رامین کمرے میں اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور راحیل کمرے میں آیا۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے اندر آیا۔ آپی، میں نے آج پھر دیکھا کہ شاہ عالم بھائی نے آپ کے لیے چاکلیٹس رکھی تھی۔ راحیل، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ ایسی باتیں مت کیا کرو۔ رامین جھنجھلا گئی۔ ارے آپی، آپ مان کیوں نہیں لیتی کہ آپ کو بھی شاہ عالم بھائی پسند ہیں؟ سبھی جانتے ہیں، بس آپ ہی ہیں جو ضد کر رہی ہیں۔ مگر اب کی بار رامین نے راحیل کو ڈانٹا نہیں تھا، بلکہ وہ خاموش تھی۔ رامین کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ شاہ عالم اس سے محبت کرتا تھا، مگر اس کو شامیر کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اپنے سگے بھائی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں کہہ رہا تھا، کہ اگر وہ کوئی فیصلہ لے رہی تھی تو سوچ سمجھ کر لیتی، یہ نہ ہوتا کہ اس کو زندگی بھر پچھتانا پڑ جاتا۔ پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ شامیر تو ہمیشہ سے شاہ عالم سے کھچا کھچا سا رہتا تھا، بلکہ وہ تو حویلی کے باقی سب لوگوں سے بھی کھچا کھچا اور دور رہتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اس لیے کوئی بھی اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ تب رامین نے یہ سوچ کر خود کو دلاسا دے لیا کہ ہو سکتا ہے وہ شاہ عالم سے جیلس ہوتا تھا، کیونکہ سب کزنز اس کے ساتھ خوش رہتے تھے اور ہر کام اور مشورے میں شاہ عالم کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ شاید اسی لیے وہ شاہ عالم کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہا تھا۔ رامین نے طے کر لیا تھا کہ وہ شاہ عالم کے سامنے اقرار کر لے گی کہ وہ بھی اسے چاہنے لگی تھی۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ رامین شاہ عالم کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کر کے کتنی بڑی غلطی کرنے والی تھی۔ تم کیوں اس معصوم لڑکی کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے بارے میں کوئی نہیں جانتا؟ مجھے سب خبر ہے کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو۔ جب سے ولید نے رامین سے شاہ عالم کے بارے میں بات کی تھی، تب سے ہی شامیر کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں کہ کہیں رامین شاہ عالم جیسے انسان کی محبت میں گرفتار تو نہیں ہو گئی۔ شامیر بے شک شاہ عالم کا بھائی تھا، لیکن وہ اس کی ان سب سرگرمیوں سے واقف تھا جو حویلی میں کسی فرد کو بھی معلوم نہیں تھی۔ تبھی وہ بجائے رامین کو سمجھانے کے شاہ عالم کے پاس آیا اور اس کو رامین سے دور رہنے کے لیے کہنے لگا، تمہیں بڑی ہمدردی ہو رہی ہے اس لڑکی کے ساتھ؟ کیوں؟ کیا تمہارا اس کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے جو تم مجھے سمجھانے پہنچ گئے ہو؟ بکواس مت کرو، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو
कि मैं रामीन के साथ कोई चक्कर चलाऊंगा। शामिर शाह आलम की बात सुनकर भड़क उठा। अच्छा, अगर तुम्हारा उसके साथ कोई चक्कर नहीं तो तुम्हें किस बात की तकलीफ है फिर? मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूं। शाह आलम ने उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। देखो, तुम उस मासूम लड़की के साथ ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? तुम जानते भी हो कि मामू उबैद और मामू असद ने हमें अपने बच्चों की तरह पाला है। तो कम से कम हवेली की लड़कियों को तो छोड़ दो। अगर उन दोनों ने हमें अपने बच्चों की तरह पाला है तो हम पर कोई एहसान नहीं किया। उन्होंने हमारी माँ का हिस्सा भी खाया है और हमारे बाप की छोड़ी हुई दौलत पर भी खुद कब्जा कर लिया है। क्या उन्होंने हमें कभी बताया कि हमारा बाप हमारे लिए क्या छोड़कर गया था? अगर वो हमें पाल ही रहे हैं तो हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे। और तुम क्यों मुझे इस तरह से समझाने बैठ गए हो? वो तुम्हारी बहन लगती है जो तुम मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो। शाह आलम ने गहरी नजरों से शामिर को देखते कहा, देखो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे। वो मेरी बहन नहीं, लेकिन वो मेरी बहन की तरह ही है। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि तुम भी मेरे भाई हो और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें गलत समझे। और मैं ये भी नहीं चाहता कि इस हवेली की किसी भी लड़की को तुम अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करो। कौन सा मकसद? मैं तो सिर्फ रामीन को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता था और वो उसको आ गया है। और अब और क्या मकसद बाकी रह गया है? शाह आलम ने कहकहा लगाया था, जबकि शामिर जानता था कि शाह आलम के ख्वाब और ख्यालात कितने ऊंचे थे। उसने तो कभी रामीन से मोहब्बत की ही नहीं थी, बल्कि वो तो उसके जरिए सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का जायदाद में से हिस्सा वसूल करना चाहता था। तभी उसके साथ मोहब्बत का खेल खेल रहा था। रामीन ने फैसला कर लिया था कि वो शाह आलम के सामने अपने जज्बात का इजहार कर देगी। उसे यकीन हो गया था कि शाह आलम वाकई उससे मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ शाह आलम भी जान गया था कि अब रामीन मुकम्मल तौर पर उसके सहर में गिरफ्तार हो चुकी थी और यही वो लम्हा था जिसका उसे इंतजार था। शामिर कई दिनों से बेचैन था। उसने रामीन को शाह आलम के करीब आते देख लिया था और ये बात उसे सुकून लेने नहीं दे रही थी। वो जानता था कि अगर रामीन ने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर लिया तो वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। वो हर मुमकिन तरीके से रामीन को रोकना चाहता था, मगर उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। इसी बेचैनी में वो वलीद के पास गया। वलीद, तुम्हें यकीन है कि रामीन शाह आलम के साथ खुश रहेगी? शामिर, तुम क्यों शाह आलम के पीछे पड़े रहते हो? वो रामीन से मोहब्बत करता है और रामीन भी शायद उसे पसंद करने लगी है। वलीद ने लापरवाही से जवाब दिया। तुम्हें क्या लगता है, शाह आलम वाकई उससे मोहब्बत करता है? शामिर की ये बात सुनकर वलीद हंस पड़ा। हाँ, और मुझे लगता है कि रामीन भी मान चुकी है। ये सुनकर शामिर के चेहरे पर परेशानी के साए मजीद गहरे हो गए। वो सोचने लगा था कि अगर रामीन ने वाकई मोहब्बत का एतराफ़ कर लिया तो फिर उसके लिए वापस पलटना मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हें अपने साथ डिनर पर लेकर जाना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? एक शाम शाह आलम ने रामीन को अपने साथ चलने के लिए कहा और रामीन को तो पहले ही लगता था कि वो शाह आलम के साथ ठीक बर्ताव नहीं कर रही थी, क्योंकि वो तो उससे मोहब्बत करता था, जबकि वो तो हमेशा उसकी मोहब्बत को नज़रअंदाज करती आई थी। इसीलिए वो शाह आलम के साथ जाने के लिए फौरन से मान गई थी। जब तक शामिर को ये मालूम होता कि रामीन शाह आलम के साथ कहीं बाहर गई है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मगर शामिर जानता था कि बेशक हवेली में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन वो रामीन को शाह आलम की मोहब्बत के जाल में फंसने नहीं देगा, क्योंकि शाह आलम ने उसे खुद कहा था कि वो हवेली की किसी लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर अपनी माँ का हिस्सा लेगा और अपने बाप की छोड़ी हुई जायदाद भी वापस लेगा, क्योंकि उसको हमेशा से लगता था कि उसकी नानी उसको हवेली में सिर्फ और सिर्फ उसके मामू के कहने पर लेकर आई थी,
کیونکہ ان کی ماں اور ان کے باپ نے بہت سے پیسے چھوڑے تھے جن پر ان کے ماموں قابض ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ اس کے برعکس شامیر جانتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے ماموں ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو ان دونوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ شاہ عالم رامین کو لے کر ایک ریسٹورانٹ میں گیا اور اس سے پیار بھری باتیں کرنے لگا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور رامین خوب دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ وہ شرمندہ تھی کہ اس نے شاہ عالم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، تبھی اچھی سے تیار ہو کر اس کے ساتھ ریسٹورنٹ جا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر دل عجیب سے اضطراب میں مبتلا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ شاہمیر کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی۔ شاہ عالم اس کے سامنے بیٹھا بڑی محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رامین، تم جانتی ہو، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تبھی میرے دل میں ایک خواہش جاگی تھی کہ تم ہمیشہ کے لیے میری بن جاؤ۔ شاہ عالم نے اسے پیار سے دیکھتے نرم لہجے میں کہا۔ رامین نے شرما کر نظریں جھکا لی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ وہ کافی دنوں سے خود کو روکے بیٹھی تھی، مگر آج وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی جو اس کے دل میں تھا۔ شاہ عالم، میں بھی تمہیں پسند کرنے لگی ہوں، اس نے ہلکی آواز میں اعتراف محبت کیا، اور وہ جیت گیا تھا۔ شاہ عالم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے رامین کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ سن کر مجھے یقین آ گیا ہے کہ میں نے تمہیں پا لیا ہے رامین۔ رامین کی آنکھوں میں شرم کے رنگ بکھر گئے تھے۔ وہ اس پل کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتی تھی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ پل اس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بننے والا تھا۔ شاہ عالم نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا اور اس پر اپنی گرفت مضبوط کرنے لگا۔ رامین ایک دم سے گھبرا کر پیچھے کو ہٹی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اب تو تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو تو خود کو میرے حوالے کرنے سے کیوں ڈر رہی ہو؟ میں محبت کرتی ہوں، لیکن یہ سب ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ہو رہا ہے۔ رامین، میں مزید دوری برداشت نہیں کر سکتا، پلیز مجھے اپنے قریب آنے سے مت روکو۔ وہ رامین کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا، مگر رامین کو یہ سب غلط لگ رہا تھا۔ شاہمیر کو جیسے ہی معلوم ہوا تھا کہ رامین شاہ عالم کے ساتھ گئی ہے تو وہ فوراً اپنی گاڑی نکال کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں بد دعا دے رہا تھا کہ کاش وہ غلط ہو، کاش شاہ عالم واقعی رامین سے محبت کرتا ہو، مگر وہ جانتا تھا کہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ یا اللہ، مجھے رامین تک پہنچنے کا کوئی راستہ دکھا، شاہمیر کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ شاہ عالم کی گرفت میں جکڑی رامین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جس محبت کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سمجھ رہی تھی، وہ اب ایک بھیانک خواب میں بدل رہی تھی۔ شاہ عالم کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جو رامین کو محسوس ہوتی تھی، بلکہ وہ تو بالکل بدلا ہوا لگ رہا تھا، جیسے وہ اپنی کامیابی پر مسکرا رہا تھا۔ شاہ عالم پلیز، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ رامین کی آواز کپ کپ آئی تھی، مگر شاہ عالم کی گرفت مزید سخت ہو گئی تھی۔ رامین، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم اب میری ہو، پھر یہ سب غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے نرم مگر ضدی لہجے میں کہا۔ رامین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر ریسٹورانٹ کا یہ پرائیویٹ کیبن اس وقت خالی تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی بند گلی میں کھڑی تھی اور وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دوسری طرف شاہمیر گاڑی کی رفتار بڑھائے جا رہا تھا۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شاہمیر کس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ ایک شاطر شکاری تھا جو اپنی چالاکی سے لوگوں کو قابو میں لے آتا تھا، مگر رامین تو بے حد معصوم تھی۔ وہ شاہ عالم کے جال میں مکمل طور پر پھنس چکی تھی۔ کاش میں وقت پر پہنچ جاؤں، اس نے بے اختیار دعا کی۔ رامین نے اپنی پوری طاقت لگا کر شاہ عالم کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اب وہ غصے میں آ رہا تھا، کیونکہ وہ ایسا ہی تو تھا۔
اگر کوئی کام اس کی مرضی کے مطابق نہ ہوتا تو اسے غصہ آ جاتا تھا۔ رامین، مجھے ناراض مت کرو، تم میری ہو اور اب اس بات کو مان لو۔ رامین ہاتھ پاؤں چلانے لگی اور اس کے ہاتھوں میں موجود کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ رہی تھیں جو اس کے بازوؤں کو زخمی کر رہی تھیں۔ نہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ زبردستی ہے، رامین نے روتے ہوئے کہا۔ شاہ عالم کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ لگتا ہے تمہیں محبت کے معنی سکھانے پڑیں گے رامین، اس نے غصے سے کہا اور رامین کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور شاہ اندر داخل ہو گیا۔ چھوڑ دو اسے شاہ عالم، شاہ کی آواز کمرے میں گونجی۔ رامین نے چونک کر اسے دیکھا جیسے کسی فرشتے نے آ کر اسے بچا لیا تھا۔ شاہ عالم نے حیرانی سے پیچھے ہٹ کر شاہ کو گھورا اور سر جھکا کر مسکرا دیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ غرایا تھا۔ رامین اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے بھاگی۔ وہ فوراً شاہ کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، جیسے اسے کسی محافظ کا سہارا مل گیا تھا۔ رامین، چلو یہاں سے، شاہ نے اسے اپنے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ تم اسے کہیں نہیں لے جا سکتے شاہ عالم نے راستہ روکتے ہوئے کہا۔ میں اسے یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا، چاہے تمہیں ہٹانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ شاہ عالم ہنسا تھا۔ تم ہمیشہ سے میرے خلاف رہے ہو شاہ، تمہیں ہمیشہ میرے راستے میں آنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم نے رامین کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ تمہیں اس سے محبت نہیں، بلکہ تم اس کے ذریعے صرف اپنے ناجائز مقاصد پورے کرنا چاہتے تھے۔ رامین نے حیرانی سے شاہ کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ رامین، شاہ عالم نے تمہیں صرف اسی لیے پھنسایا تھا تاکہ وہ تمہارے باپ سے اپنا حصہ وصول کر سکتا۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، بلکہ یہ سب ایک کھیل تھا۔ رامین کے قدم لڑکھڑائے تھے، اس کی دنیا جیسے کسی نے پل بھر میں تباہ کر دی تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے رامین، شاہ تمہیں میرے خلاف کر رہا ہے، شاہ عالم نے فوراً کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا رامین۔ رامین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہ عالم، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ شاہ عالم خاموش ہو گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بے بسی جھلکنے لگی تھی۔ وہ وہاں سے روتے ہوئے بھاگی۔ شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شاہ عالم کی سچائی دنیا کو چیخ چیخ کر بتا دیتا، مگر اس وقت اسے رامین کی فکر تھی کہ کہیں وہ کچھ غلط نہ کر بیٹھتی۔ تبھی وہ کوئی لمحہ ضائع کیے بنا ریسٹورنٹ سے نکلا اور رامین کو لے کر حویلی لوٹا۔ رامین کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، آنکھوں میں لگا کاجل سارے چہرے پر پھیلا تھا، کلائیوں کے زخمی ہونے سے خون بہہ رہا تھا اور اس کا دوپٹہ بھی ایک طرف سے تھوڑا پھٹ گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ کسی نے اس کے ساتھ زبردستی کرنی چاہی تھی۔ وہ جو گھر سے خوشی خوشی تیار ہو کر گئی تھی، اب روتی ہوئی ٹوٹی پھوٹی حالت میں گھر پہنچی تھی، اور گھر پہنچتے ہی بدقسمتی سے سب سے پہلے اس کا سامنا اپنے بابا سے ہوا، جو گاڑی کو لاک کر رہے تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ مسٹر اسد نے اسے اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ رامین ان کو دیکھ کر ایک دم سے ڈر گئی اور زیادہ رونے لگی۔ بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ جب رامین نے کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے رامین کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اتنی دیر میں شامیر بھی حویلی میں داخل ہوا۔ شامیر کو دیکھتے ہی مسٹر اسد کا رخ اس کی طرف ہو گیا اور وہ رامین کے رونے کی وجہ شامیر سے پوچھنے لگے۔ رامین ان دونوں کو چھوڑ کر حویلی میں داخل ہوئی تھی، جہاں سب کزنز بیٹھے کوئی گیم کھیل رہے تھے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے، مگر رامین نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ وہاں پر بیٹھے سب لوگوں میں سے سب سے پہلے ولید ہی آگے بڑھا اور رامین سے پوچھنے لگا کہ اس کی یہ حالت کس نے کی تھی۔ رامین کے پیچھے ہی مسٹر اسد اور شامیر بھی آ گئے تھے اور سبھی شامیر کی طرف شک بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔
शामिर को उस वक्त किसी की परवाह नहीं थी, बल्कि वो तो रामीन की तरफ बढ़ा था, और इससे पहले कि वो रामीन को कुछ कहता, रामीन ने नफरत से उसकी तरफ देखा। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो शामिर की वजह से हुआ है। यही है जिसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, और जब मैंने इनकार कर दिया तो इसने मेरे साथ जबरदस्ती की। शामिर अपनी जगह पर शशदर रह गया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तो तुम्हें बचाया है और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। तभी मिस्टर असद भी आगे बढ़े और शामिर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये सिला दिया तुमने हम सब की मोहब्बत का। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरी ही बेटी पर जुल्म किया। नहीं मामू जान, रामीन झूठ बोल रही है। बकवास बंद करो। अगर तुम रामीन को अपनाना ही चाहते थे तो मुझे कह देते, मैं इज्जत से इसे तुम्हारे साथ मुंसलिक कर देता, मगर तुमने। असद ने शामिर को गिरेबान से पकड़ा। नहीं मामू जान, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। रामीन तो मेरी बहनों की तरह। शट अप। अगर वो तुम्हारी बहनों की तरह है तो तुम्हें शर्म नहीं आई जो तुमने उसके साथ किया, और अब इल्जाम भी रामीन पर ही लगा रहे हो। मामू जान, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। शामिर अपनी सफाइयां दे रहा था, मगर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी मिस्टर असद ने शामिर को गिरेबान से पकड़ा और कहने लगे, अगर तुम सच कह रहे हो, मैं तुम्हारा निकाह अभी और इसी वक्त रामीन के साथ कर देता हूं, क्योंकि मेरी बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी ही वजह से हुआ है। इसलिए अब तुम्हारी सजा है कि तुम ही इसे अपनाओगे। मामू जान, मैं तो बस। खामोश। इससे पहले कि शामिर कुछ कहता, मिस्टर असद ने उसे खामोश करवा दिया और रामीन से कुछ भी पूछे बगैर उसका निकाह शामिर से कर दिया गया। रामीन न जाने क्यों खामोश थी और उसने हकीकत किसी को बताई नहीं थी कि आखिर हुआ क्या था। शामिर गुस्से से बिफरा हुआ था, मगर भरी महफिल में रामीन ने उसी पर इल्जाम लगाकर उसे बोलने का मौका नहीं दिया था। वो जो हीरो बनकर रामीन को बचाने गया था, अब वो ही दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठी अपने आंसू पोंछ रही थी। जैसे ही शामिर कमरे में दाखिल हुआ, रामीन वॉशरूम की तरफ भागी, क्योंकि अभी वो शामिर की कोई भी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी, जबकि शामिर के जहन में सैकड़ों सवालात गर्दिश कर रहे थे कि आखिर रामीन ने उस पर ही इल्जाम क्यों लगा दिया। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो हवेली जो कुछ देर पहले कहकहों से गूंज रही थी, एकदम से खामोश हो गई थी। मैं कह रहा हूं, बाहर निकलो और मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। शामिर ने वॉशरूम का दरवाजा पीटा। मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती, रामी ने भीगी आवाज में जवाब दिया था। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुमने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया। मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, मैं अभी किसी से कुछ कहने की हालत में नहीं हूं। रामीन चिल्लाई थी। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया। वो भी रामीन के लहजे में ही उससे मुखातिब था। तभी एक झटके से वॉशरूम का दरवाजा खुला था और वो रोते हुए उसके सामने आ खड़ी हुई और कहने लगी थी, तो तुम ही मुझे बता दो कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो किसकी वजह से हुआ। तुम जानते थे ना कि तुम्हारे भाई की नीयत क्या थी, वो क्या करना चाहता था, उसका इरादा क्या था। उसके बावजूद भी तुमने मुझे या किसी और को कुछ क्यों नहीं बताया। वो जो गुस्से से रामीन पर चिल्ला रहा था, एकदम से खामोश हो गया। वो ठीक ही तो कह रही थी। एक वही था जो पूरी हवेली में शाह आलम की हकीकत जानता था, मगर उसके बावजूद भी उसने किसी को कुछ नहीं बताया था, बल्कि हमेशा की तरह शाह आलम को ही समझाने के लिए पहुंच गया। वो जानता था कि शाह आलम उसकी कोई बात नहीं सुनेगा, फिर भी उसने रामीन को उसके पीछे जाने से रोका नहीं था। वो ठीक ही तो कह रही थी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो इसी की वजह से तो हुआ था। अगर वो शाह आलम का नाम भी लेती तब भी कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि सब जानते थे कि शाह आलम तो रामीन से मोहब्बत करता था।
میں نے تمہیں اسی لیے کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ شاہ عالم میرا بھائی ہے. میں اس کو جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا. اس لیے میں خاموش تھا. اور میں تمہیں بتاتا بھی تو کیا بتاتا؟ کیا تم میری بات کا یقین کر لیتی؟ وہ بوجھل دل کے ساتھ رامین کو کہہ رہا تھا اور وہ سر جھکائے اس کی بات سن رہی تھی. اس وقت وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھے. حیا اور لاریب نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ رامین سے حقیقت جان سکتی، مگر رامین تو جیسے اس واقعے کے بعد سے چپ ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کہیں نہ کہیں غلطی اس کی اپنی بھی تھی. اس کو شاہ عالم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور یوں کسی کو بھی بتائے بغیر اس کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا. وہ ڈری ہوئی تھی مگر دل ہی دل میں شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ شاہ میر نے وقت پر پہنچ کر اس کی عزت بچا لی. رامین نے شاہ میر پر الزام اسی لیے لگایا تھا کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ ایک وہی تھا جو اس کو شاہ عالم سے بچا سکتا تھا، ورنہ کوئی بھی اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرتا کہ شاہ عالم نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ سب کو یہی لگتا تھا کہ شاہ عالم رامین کو پسند کرتا تھا. اس دن کے بعد شاہ عالم کبھی بھی لوٹ کر حویلی نہیں آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب حویلی میں اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی. وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد تو پورا ہو نہیں سکا، اس لیے اس دن کے بعد سے وہ اچانک ہی غائب ہو گیا تھا. سب لوگ اس کو ڈھونڈتے رہے تھے مگر پھر خود ہی تھک ہار کر بیٹھ گئے. شاہ میر اور رامین کے علاوہ شاہ عالم کی حقیقت سے کوئی بھی واقف نہیں ہو سکا تھا. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں. بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے.